وادی سندھ کے تہذیب کے بارے میں گفتگو جاری ہے۔ ہم نے اس سے پہلے وادی سندھ کا علاقہ، اس کے دور اور اس کے دو بڑے شہروں ہڑپا اور موہنجو دڑو کا تعارف پیش کیا تھا۔ سندھ کی تہذیب کے مقامی ارتقاء کے مختلف مراحل کو 4 مقامات کے تجزیہ سے ایک دستاویزی شکل دی جا سکتی ہے۔ ان مقامات کی کھدائی حالیہ برسوں میں ہوئی ہے اور یہ 4 مقامات ہیں مہر گڑھ، امری، کالی بنگن اور لوتھل۔ یہ 4 مقامات برصغیر پاک و ہند کے شمال مغربی خطے کی پروٹو ہسٹری میں 4 اہم مراحل کی ترتیب کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ خانہ بدوش چرواہوں کی مشرقی بلوچستان میں آباد کسانوں کی طرف منتقلی سے شروع ہوتا ہے۔ وادی سندھ میں بڑے دیہات کی ترقی اور قصبوں کے عروج کے ساتھ جاری رہتا ہے، بڑے شہروں کے ابھرنے کا باعث بنتا ہے اور آخر کار ان کے زوال پر ختم ہوتا ہے۔ پہلے مرحلے کی مثال بلوچستان میں مہر گڑھ، دوسرے مرحلے کی مثال جنوبی وادی سندھ میں امری، اور تیسرے اور چوتھے مرحلے کی مثالیں راجستھان میں کالی بنگن اور گجرات میں لوتھل سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مہر گڑھ میں وہ کیا چیزیں ہیں جو اس تہذیب کے سب سے پہلے مرحلے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ مہر گڑھ دریائے سندھ کے مغرب میں اور موہنجو دڑو کے شمال مغرب میں تقریباً 150 میل کے فاصلے پر اور آج کے سبی سے 30 کلومیٹر دور درۂ بولان کے دامن میں واقع ہے۔ درۂ بولان وادی سندھ کو کوئٹہ اور قندھار کے راستے ایرانی سطح مرتفع سے ملاتا ہے۔ اس میدان میں، جسے کچی کا میدان کہا جاتا ہے، 1974 سے فرانسیسی ماہرین آثار قدیمہ نے کھدائی شروع کی اور 250 ایکڑ پر مشتمل ایک شہر کے آثار حاصل کیے۔ اس شہر کا اور اس آثار قدیمہ کا قطر تقریباً 1000 گز ہے۔ اس میں کھدائی کے 7 مقامات ہیں۔ ان مقامات میں ابتدائی بستیوں کے مختلف سٹاٹا، طبقات یا پرتوں پر مشتمل زمینی ٹکڑے ہیں۔ سب سے پرانے ٹیلے کے بالائی یعنی سب سے اوپر والے پرت میں آخری پتھر کے زمانے یا نولیتھک دور کے ایک بڑے گاؤں کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ ریڈیو کاربن ڈیٹنگ کے طریقے کے مطابق ٹیسٹوں کے نتیجے میں پتہ چلا ہے کہ یہ گاؤں 6000 سال قبل مسیح کے زمانے سے تعلق رکھتا ہے۔ مستطیل مکانات گارے سے بنی ہوئی اینٹوں، جنہیں ایڈوب اینٹوں کا نام دیا جاتا ہے، سے بنے ہوئے تھے۔ تاہم ان مقامات کے باشندے ابھی تک سیرامکس یعنی اینٹوں کو گرم کر کے پکانے کے طریقے سے ناواقف تھے۔ ان مقامات سے ملنے والی سب سے اہم دریافت یہ ہے کہ وہاں اناج کے نشانات اور چکماک پتھر سے بنائے گئے لاتعداد بلیڈ تھے، جو اناج کو کاٹنے کے لیے درانتی کے طور پر استعمال کیے جاتے ہوں گے۔ اناج اور چکماک بلیڈوں کی موجودگی سے واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ اس ابتدائی دور میں بھی بلوچستان میں کسی نہ قسم کی کاشت رائج تھی۔ اس کاشتکاری کے نتیجے میں پیدا ہونے والے اناج کی کئی اقسام کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ان میں 2 قسم کے جو اور گندم، اور خاص طور پر ایمر جو خاص قسم کی گندم ہے
جو جانوروں کے چارے کے طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ تو یہ اناج کی قسمیں اس علاقے میں پائی جاتی تھی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اسی قسم کے اناج 7ویں ہزاری کا پتہ دینے والے نچلے پرت میں بھی پائے گئے۔ پتھر کے آخری زمانے نولیتھک زمانے کے اس پرت میں بڑی تعداد میں جانوروں کی ہڈیاں ملی ہیں۔ ان ہڈیوں کو دستاویزی شکل دیں تو اس دور میں شکار اور خانہ بدوش زندگی سے گزر کر آباد زراعت اور مویشی پالنے کی طرف انسانوں کی ابتدائی منتقلی کا علم ہوتا ہے۔ 7ویں ہزاری کے قدیم ترین پرت میں زیادہ تر جنگلی جانوروں کی باقیات جیسے ہرن، جنگلی بکرے اور جنگلی بھیڑیں تھیں، لیکن بعد کے پرت میں پالتو جانوروں جیسے بکرے، بھیڑ اور گائے کی ہڈیوں کی موجودگی کے آثار زیادہ ملے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مغربی ایشیا کی طرح بلوچستان میں بھی جانوروں کو پالنے کا عمل تقریباً ایک ہی زمانے میں شروع ہوا۔ بھیڑیں سب سے پہلے پالے جانے والے جانور تھے، اس کے بعد آبی بھینسوں کو پالا گیا، جن کی ابتدائی باقیات چین کے علاوہ یہاں بھی دریافت ہوئی ہے۔ مہر گڑھ کے آثار میں ایسی چیزیں بھی ملی ہیں جو اس دور میں بھی ایک عالمی تجارت کا پتہ بتاتی ہیں، اور یہ عالمی تجارت کا ایک پورا نیٹ ورک ہے، یہ اس کی نشاندہی بھی کرتی ہیں۔ ان اشیاء میں فارس یعنی وسطی ایشیا سے فیروزے کی موتیاں کی مالا، افغانستان سے لاپیس لازولی اور گولے جو 400 میل دور ساحل سے آئے ہوں گے یہاں سے ملتے ہیں۔ مہر گڑھ کے اس قدیم ترین ٹیلے کے آگے ایک اور سائٹ ہے جس میں چالکولیتھک بستیاں ملتی ہیں، جو یہ پتھر کے دور سے انسانوں کے کانسی کے دور میں تبادلے کو ظاہر کرتی ہیں۔ یہاں سے سیرامکس کے ساتھ ساتھ تانبے کی بنی ہوئی اشیاء بھی ملتی ہیں۔ تانبے کی ان اشیاء میں ایک انگوٹھی اور ایک مالا شامل ہے۔ اس مرحلے پر سب کچھ یہ ساری چیزیں دستکاری کی واضح ترقی کا ثبوت فراہم کرتی ہیں۔ سینکڑوں ہڈیوں کے ساتھ ساتھ ایسے پتھر بھی ملے ہیں جن سے لگتا ہے کہ ان پتھروں کو اوزار تیز کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس سائٹ کی سب سے اوپر والی پرت میں سیرامکس کے ایسے ٹکڑے ملے ہیں جن پر روغن کیا گیا ہے۔ یہ ٹکڑے کوئٹہ کے قریب 4 ہزاری قبل مسیح کی ایک بستی جسے آج کل کلی غلام محمد کہا جاتا ہے، اس سے ملنے والے ٹکڑوں سے بہت ملتے جلتے ہیں۔ اس سائٹ کی تیسری پرت سے پتہ چلتا ہے کہ 5ویں اور 4 ہزاری قبل مسیح کے اوائل میں انسانی مہارتوں میں واضح طور پر بہت بہتری آ گئی تھی، اور باریک سیرامکس تیار کرنے کے لیے کمہار کا پہیا استعمال کیا جانے لگا تھا۔ اسی دور میں مہر گڑھ میں کمان کے ذریعے حرکت کرنے والی ڈرل کا استعمال بھی کیا گیا۔ یہ ایک بڑی ٹیکنیکل ایجاد تھی۔ یہ ڈرل سبز جیسپر سے بنی تھی اور اسے لاپیس لازولی، فیروزی اور کارنیلین سے بنے موتیوں میں سوراخ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اسی طرح کے ڈرل مشرقی ایران میں شہر سوختہ اور وادی سندھ میں چنا دڑوں سے ملے ہیں، لیکن یہ ڈرل تقریباً 1000 سال کے بعد کے دور سے تعلق رکھتی ہے۔ مہر گڑھ سے ایک اور دریافت تانبا پگھلانے کے لیے ایک مسلی کے حصوں کی تھی، یعنی ایک چھوٹی سی بھٹی کے حصے ملے ہیں جس میں تانبا پگھلایا جاتا تھا۔ مہر گڑھ کی یہ بستی تقریباً 3500 قبل مسیح میں ایک بار پھر
نئی جگہ پر بسائی گئی۔ اس چوتھے مرحلے میں سیرامکس کو بڑی اہمیت حاصل ہوئی۔ کمہاروں نے جیومیٹرک نمونوں سے مزین بڑے بڑے ذخیرہ کرنے والے جار کے ساتھ ساتھ روز مرہ کے استعمال کے لیے چھوٹے چھوٹے برتن تیار کیے۔ کچھ شارٹس ایسے بھی ملے ہیں جن کی موٹائی صرف انڈے کے چھلکے کے برابر تھی۔ یہاں سے ٹیرا کوٹا سے بنے چھوٹے مادہ مجسمے بھی ملے اور ٹیرا کوٹا کی مہریں بھی ملی، جو وادی سندھ میں پائی جانے والی مہروں کا ابتدائی پیش خیمہ تھی۔ اس وقت تک مہر گڑھ کی آبادی کافی امیر دکھائی دیتی ہے اور ایسے لگتا ہے کہ اس دور میں مہر گڑھ کے لوگ بہت خوشحال تھے۔ مہر گڑھ میں آباد کاری کا 5واں مرحلہ 3200 قبل مسیح میں شروع ہوا۔ اس مرحلے کی خصوصیات مشرقی ایران اور وسطی ایشیا کے مقامات پر بھی نوٹ کی گئی۔ چونکہ چوتھے ہزاری قبل مسیح سے پہلے کی بلوچستان کی پروٹو ہسٹری کے بارے میں زیادہ معلوم نہیں تھا، اس لیے خیال کیا جاتا تھا کہ یہ خصوصیات ان مغربی علاقوں سے حاصل کی گئی ہیں۔ لیکن مہر گڑھ کی کھدائی سے پتہ چلا ہے کہ بلوچستان کے ابتدائی آباد کار محض نقال نہیں تھے، بلکہ وہ ثقافتی ارتقاء میں فعال کردار ادا کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے ہی بڑوں سے وہ چیزیں منتقل کر کے حاصل کی تھیں اور کسی دوسرے علاقے سے انہیں محض نقل نہیں کیا گیا تھا۔ طویل فاصلے کی تجارت کے ذریعے یہ چیزیں یقینی طور پر ابتدائی دور میں یہاں لائی گئی ہوں گی اور ان کی ثقافتی کامیابیاں یقینی طور پر طویل فاصلے کی تجارت کے ذریعے مختلف علاقوں میں پھیل گئی ہوں گی۔ تقریباً 3000 سے 2500 قبل مسیح تک اور ہڑپا اور موہنجو دڑو کے ظہور سے کچھ دیر پہلے مہر گڑھ میں آباد کاری کے مراحل بڑھتی ہوئی دولت اور شہرکاری کو ظاہر کرتے ہیں۔ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہڑپا اور موہنجو دڑو کے دور سے کچھ پہلے یہ شہر مہر گڑھ کی دولت سے اور ارد گرد کے علاقوں کی دولت سے مستفید ہو کر بڑے شہروں کا روپ دھار گئے ہوں گے۔ ایک نئی قسم کی مہر ملی ہے جس پر جانوروں کی مورت بنی ہوئی ہے اور ٹیرا کوٹا کے مجسمے ملے ہیں جن پر خوبصورتی سے ملبوس بالوں والے مردوں اور عورتوں کی مورتیں ہیں۔ یہ ایک نئے طرز زندگی کی عکاسی کرتے ہیں۔ نوادرات جیسے انسان کے سر کا حقیقت پسندانہ مجسمہ اور چھوٹے نازک انداز میں بنائے گئے مجسمے بعد کے دور کے ہڑپا کی فنی مہارت کی عکاسی کرتے ہیں۔ مہر گڑھ کی سائٹ کا سب سے اوپر والا پرت 2 منزلہ عمارتوں سے بھرا ہوا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس آخری دور میں لکڑی کی کمی تھی کیونکہ گائے کا گوبر ایندھن کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ سیرامکس اتنے بڑے پیمانے پر تیار کیے گئے تھے کہ ماہرین آثار قدیمہ اسے نیم صنعتی بڑے پیمانے پر پیداوار کا نام دیتے ہیں۔ ایک بھٹا ملا جس میں 200 مرتبان رکھے گئے تھے۔ یہ بھٹا فائر کرنے میں غلطی ہونے کے سبب وہیں چھوڑ دیا گیا ہوگا۔ 30ویں صدی قبل مسیح کے وسط کے آس پاس مہر گڑھ کے پھلتے پھولتے شہر کو اس کے باشندوں نے ترک کر دیا۔ تاہم نوشہروں کے قریب کی حالیہ کھدائی سے پتہ چلا ہے کہ ہڑپا کے پورے دور میں اس علاقے میں آبادی کی ایک مسلسل آباد کاری ہوئی ہے۔ اس دور کے آخر میں مہر گڑھ سے ایک اہم قبرستان ملتا ہے۔ یہاں سے ملنے والے ثقافتی مجموعے وسطی ایشیا کی ثقافت اور 2 صدی قبل مسیح کے اوائل میں ہڑپا کے مشہور قبرستان کے ساتھ مضبوط مماثلت کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ وادی سندھ کے ایک اہم مرکز مہر گڑھ کا تعارف تھا۔ اب اگلی ویڈیو میں
ہم آپ کو وادی سندھ کے ایک اور مقام امری کا تعارف کروائیں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔